اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ آخر لوگ حج میں پہنچ کر اتنا کیوں روتے ہیں۔ وہ کون سا احساس ہوتا ہے جو ایک سخت دل انسان کو بھی توڑ دیتا ہے؟ کیوں لاکھوں لوگ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہی آنسوؤں میں بہہ جاتے ہیں؟ کیا یہ صرف جذبات ہوتے ہیں یا اس کے پیچھے کوئی روحانی راز موجود ہے؟ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جانیں گے کہ حج انسان کے دل پر کیا اثر ڈالتا ہے۔ وہ کون سی دعائیں ہیں جو وہاں جا کر خود بخود زبان پر آتی ہیں، اور ایک ایسا واقعہ بھی سنیں گے جو شاید آپ کے دل کو بھی ہلا دے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے، ایک انسان پوری زندگی ہنستا کھیلتا رہتا ہے، دنیا کی مصروفیات میں گم رہتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ مکہ کی سرزمین پر قدم رکھتا ہے اس کی آنکھیں نم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب پہلی بار خانہ کعبہ سامنے آتا ہے تو وہ خود کو روک نہیں پاتا۔ آخر کیوں؟ آخر ایسا کیا ہے اس گھر میں کہ انسان کا دل کانپ جاتا ہے؟ تصور کریں، رات کا وقت ہے، لبیک اللہم لبیک کی صدائے فضا میں گونج رہی ہیں، لاکھوں لوگ سفید احرام میں ایک ہی سمت جا رہے ہیں، نہ کوئی امیر ہے نہ غریب، نہ کوئی بادشاہ نہ فقیر، سب ایک جیسے، سب اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اور پھر اچانک ایک انسان کی نظر خانہ کعبہ پر پڑتی ہے، وہی کعبہ جس کی طرف اس نے پوری زندگی نماز پڑھی، جس کا نام سنتے ہی دل دھڑکتا تھا، آج وہ اس کے سامنے موجود ہے، اور بس آنسو نکل پڑتے ہیں۔ یہ صرف جذبات نہیں ہوتے، یہ روح کی پکار ہوتی ہے، کیونکہ انسان پہلی بار دنیا سے نکل کر حقیقت کے قریب آتا ہے۔ وہاں جا کر اسے اپنی زندگی یاد آتی ہے، اپنے گناہ یاد آتے ہیں، وہ نمازیں یاد آتی ہیں جو قضا ہو گئیں، وہ دعائیں یاد آتی ہیں جو صرف مشکل وقت میں مانگی گئیں، وہ ماں باپ یاد آتے ہیں جنہیں کبھی دکھ دیا اور پھر دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور لوگوں پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ یہ صرف ایک سفر نہیں، یہ اللہ کی طرف بلایا جانا ہے۔ ہر شخص کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی۔ کتنے لوگ پیسہ ہونے کے باوجود نہیں جا پاتے، اور کتنے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا مگر اللہ انہیں بلا لیتا ہے۔ اس لیے جب ایک انسان وہاں پہنچتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے چن لیا، مجھے اپنے گھر بلا لیا، اور یہی احساس آنکھوں کو نم کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کرے اور اس میں بے حیائی اور گناہ کی بات نہ کرے تو وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ ذرا سوچے، ایک انسان جو پوری زندگی گناہوں کے بوجھ میں دبا ہوا تھا، اسے امید ملتی ہے کہ شاید آج اللہ مجھے معاف کر دے، شاید آج میری نئی زندگی شروع ہو جائے، یہی امید انسان کو رلا دیتی ہے۔ اور پھر عرفات کا میدان، وہ دن جب لاکھوں لوگ ہاتھ اٹھا کر رو رہے ہوتے ہیں، کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، کوئی ماں کے لیے دعا کر رہا ہے، کوئی اولاد کے لیے، کوئی برسوں کے دکھ اللہ کے سامنے رکھ رہا ہے، اور وہ منظر ایسا ہوتا ہے کہ اگر پتھر دل انسان بھی وہاں کھڑا ہو تو اس کی آنکھیں بھیگ جائیں گی، کیونکہ وہاں انسان کو پہلی بار محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کتنی چھوٹی ہے اور اللہ کتنا بڑا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے، وہ کہتے تھے کہ میں پوری زندگی بہت سخت دل تھا، نہ کبھی عبادت میں مزہ آیا، نہ دعا میں آنسو نکلے، لیکن جب میں پہلی بار کعبہ کے سامنے کھڑا ہوا تو میں نے صرف ایک جملہ کہا کہ یا اللہ میں آ گیا، اور پھر میں اتنا رویا کہ خود کو سنبھال نہ سکا، کیونکہ مجھے لگا کہ پوری زندگی میں جس رب کو پکارتا رہا، آج میں اس کے گھر کے سامنے کھڑا ہوں۔ حج انسان کو اس کی حقیقت یاد دلاتا ہے۔ احرام پہن کر انسان کو کفن یاد آتا ہے۔ لاکھوں انسانوں کا ایک میدان میں جمع ہونا قیامت یاد دلاتا ہے۔ عرفات میں کھڑا ہونا حشر کا منظر یاد دلاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دل نرم ہو جاتا ہے۔ انسان دنیا کو بھول جاتا ہے، اسے صرف اللہ یاد رہ جاتا ہے۔ اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ وہاں بہت سے لوگ ایسے بھی روتے ہیں جنہیں خود نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیوں رو رہے ہیں، کیونکہ بعض اوقات روح وہ محسوس کر لیتی ہے جسے زبان بیان نہیں کر سکتی۔ بعض اوقات دل اللہ کے اتنا قریب آ جاتا ہے کہ آنسو خود بہنے لگتے ہیں۔ سوچیں، دنیا میں کتنی جگہیں ہیں
کتنی خوبصورت عمارتیں ہیں، لیکن کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پہنچ کر کروڑوں لوگ صرف اللہ کے خوف اور محبت میں رو پڑیں۔ یہ صرف خانہ کعبہ کی خاص بات ہے، یہ صرف حج کا اثر ہے، اور شاید اسی لیے جو شخص ایک بار وہاں جاتا ہے اس کا دل دوبارہ جانے کے لیے تڑپتا رہتا ہے، کیونکہ وہاں انسان کو سکون ملتا ہے، ایسا سکون جو دنیا کی کسی دولت میں نہیں۔ اگر آپ کبھی حج پر گئے ہیں تو مجھے بتائیں وہ کون سا لمحہ تھا جب آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، اور اگر ابھی تک نہیں گئے تو دل سے دعا کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے اگلی بار اللہ کا بلاوا آپ کے نام ہو۔ اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے اور ایسا حج عطا فرمائے جو ہماری زندگی بدل دے، آمین۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر ملاقات کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔